بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ ظاہر عباس سید حاضر خدمت ہے، اور آج میرے ساتھ ایک ہستی موجود ہیں جو پاکستان کے موجودہ حالات پر گہری نظر رکھتی ہیں. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. صفدر علی خان صاحب تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں اور روزنامہ سرزمین کے چیف ایڈیٹر ہیں. جی صفدر علی خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ شاہ صاحب. تو آج ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ وہ گہما گہمی نہیں ہے. آج جو الیکشن شروع ہوا ہے اس کا عمل، الیکشن کے عمل میں ایک تو مجھے افسوسناک خبر یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب JUI کے ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ مجھے سیکیورٹی درکار ہے اور میرے الیکشن انتخابی مہم میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. اس حوالے سے بھی ان کے تحفظات دور شاید نہیں ہو سکے اور ان پر فائرنگ ہوئی ہے ان کے جلسے میں. باقی یہ ہے کہ کچھ زیادہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی. کچھ کیا وجوہات ہیں کہ لاہور میں مسلم لیگ نون جیسی جماعت کو ابھی تک اپنے کچھ امیدوار فائنل کرنے میں کچھ پرابلم ہے، کچھ رکاوٹیں ہیں، کیوں ہیں؟ ذرا کھل کے بات کریں مجموعی طور پر الیکشن کی صورتحال پر. جی شاہ صاحب بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، حالات پاکستان کے جو ہیں اس وقت عام کوئی صورتحال نہیں ہے. کچھ خصوصی حالات ہیں جن میں ہمارے لیے تھریٹس ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ملک میں ابھی انتخابات کی گہما گہمی نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کلی طور پہ تو سچ نہیں ہے. انتخابات کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے. کاغذات جمع ہو گئے ہیں اور کثیر تعداد میں کاغذات جمع ہوئے ہیں کہ پاکستان میں اتنی تعداد میں پہلی دفعہ اتنے کاغذات جمع ہوئے ہیں. ہر حلقے سے لاتعداد لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ الیکشن لڑنے کے لیے ول ہے ان میں اور وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں. سیکنڈلی جو آپ نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، وہ بھی اس لیول پہ خراب نہیں ہے جتنی کہ پچھلے الیکشن میں تھی. ان الیکشن میں ماشاءاللہ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں حالات بہت حد تک مناسب ہیں. صرف ہمارے کچھ علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے اور کچھ بلوچستان کے جن میں اس وقت دہشت گردوں نے ملک کے حالات خراب کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں، اور ہماری پاک افواج ان کو بڑی جاں مردی کے ساتھ اور بڑی ول کے ساتھ کاؤنٹر کر رہے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان کے حالات میں سمجھتا ہوں کہ بتدریج استحکام اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان پہ کوئی فائرنگ ہوئی ہے، اس کی متضاد خبریں ہیں. وہاں کے RPO نے تو اس کو ڈینائی کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی کسی چوکی پہ حملہ کیا گیا اور دہشت گردوں کو جوابی کارروائی میں بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا، جبکہ کچھ جماعت کی طرف سے اور کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مولانا کے قافلے پر حملہ ہوا ہے. اگر حملہ ہوا ہے تو یہ بہت ہی قابل مذمت اقدام ہے. ایک عالم دین ہے وہ، اور اس کے علاوہ ملک کے ایک نامور سیاستدان ہیں. ان کی حفاظت کے لیے ہمارے مقتدر حلقوں کو، ان اداروں کو جن کی یہ ڈیوٹی ہے، ان کو پوری توجہ دینی چاہیے. بلکہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہے، بلکہ دیگر تمام اکابرین جو ہیں جو کہ سیاست میں اس وقت ان ہیں، اور الیکشن میں جو کینڈیڈیٹ بھی حصہ لے رہے ہیں، ان سب کی حفاظت کے لیے مزید اقدامات کی اگر ضرورت ہے تو ضرور اٹھانی چاہیے. اس کے بعد میں یہ گزارش کروں گا کہ عمومی طور پہ حالات اس وقت آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ الیکشن کی پہ ڈول ڈمکا کے ساتھ وہ شروع ہوتا تھا. اس کی شاید کچھ بنیادی وجوہات ہیں لیگلی. اس وقت کچھ لوگ
کافی بلکہ کافی سیاستدان جو ہیں وہ قانونی موش گافیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے جب تک یہ قانونی معاملات درست نہیں ہوتے یہ رفتہ رفتہ ہی کام چلے گا. تو اس پہ تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں کہ دیکھیں ایک دو دن میں قانونی معاملات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، تو پھر مجھے مکمل امید ہے کہ یہ ڈور دھماکہ بھی الیکشن کا شروع ہو جائے گا. جی وجہ فرمایا آپ نے ماشاءاللہ. میں نے صبح آپ کے اخبار میں آپ کا کالم پڑھ کر ہی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ جو حالات ہیں یہ قابو کر لیے جائیں گے، کیونکہ پچھلے سے گزشتہ سے پیوستہ جو الیکشن تھے وہاں تو مولانا صاحب کو انتخابی مہم چلانے ہی نہیں دی گئی تھی. خود کشی طرح اس وقت شاہ صاحب پیپلز پارٹی کو بھی الیکشن میں کافی پریشانیاں آئی تھیں. بالکل بجا. تو اس حوالے سے اس الیکشن کا ایک سیٹ بیک کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں، اور آج ان کا کوئی وکیل پیش بھی ہوا ہے چیف جسٹس کے پاس. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا تو وہ کچھ گوش گزار کر رہا ہے. اس حوالے سے آپ ذرا بتائیں گے کہ کیا پاکستان میں اس جماعت کے زیادہ بندے جن کے کاغذات نامزدگی سب سے زیادہ مسترد ہوئے ہیں، وہ تو قیادت 99% ان کا کہنا ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہی نہیں قرار پائے پہلے مرحلے میں، پہلے عمل میں. تو اس حوالے سے ذرا وضاحت فرمائیں کہ کیا اس طرح لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ٹھیک ہے؟ ظاہر بات صاحب آپ نے بڑا اہم سوال کیا. میں تو اس کو ذرا اس زاویے سے دیکھتا ہوں کہ سیاست اور جرم یہ دو الگ چیزیں ہیں. ان کا میں کوشش گزار کروں گا آپ کی اس بات پہ کہ آج ہی انہوں نے ان کے جو ضبطگیاں اشتہاری قرار دینے والی اور اس 9 مئی کے واقعات میں بھی سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے. تو میں صرف سیاست کے حوالے سے میں عرض کرنے لگا کہ یہ دو چیزیں جب ہم مکس کریں گے تو پھر ایسے ہی نظر آئے گا کہ جیسے ان کے جو دعوے ہیں کہ ان کے اتنے لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے یا ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہو گئے، تو وہ بات کو اگر آپ مکس کریں گے تو وہ پھر بات ایسے ہی نظر آئے گی کہ جی بڑی تعداد میں ان کے لیڈر باہر ہو گئے. لیکن اگر آپ اس کو قانونی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو پھر اس کا زاویہ چینج ہو جائے گا، کیونکہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں ان کے یہ کم از کم 51 لوگ ایسے ہیں جن کو کہ عدالت نے اشتہاری ڈکلیئر کر دیا ہے اور ان کی جائیداد کی ضبطگی کے لیے بھی اشتہارات شائع ہو گئے ہیں. آج وہ نیلامی بھی ہو رہی ہے. اب آپ اندازہ اس سے کر لیں کہ 51 بندے جو ہیں قومی لیول کے وہ تو اشتہاری ہیں. اب ان کے کاغذات نامزدگی یقیناً مسترد ہی ہوں گے. ایک بندہ جب اشتہاری ہو جاتا ہے تو اس کے جو حقوق ہوتے ہیں، سیاسی حقوق یا باقی بنیادی حقوق، وہ ختم ہو جاتے ہیں جب تک کہ وہ قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتا. یہ ایک بیسک چیزیں ہیں، اور یہ جب تک پی ٹی آئی ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھے گی ان کے معاملات تو مشکل کا شکار رہیں گے. انہیں چاہیے کہ جو ان کے لیڈران کرام اس وقت قانون سے بھاگ رہے ہیں وہ قانون سے بھاگے نہیں، وہ قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور حقائق ان کے مطابق جو حقائق ہے وہ قوم کے سامنے بھی لائیں اور قانون انصاف کے اداروں کے سامنے بھی لائیں کہ ہم اس واقعہ میں ملوث نہیں ہیں، ہمیں بددیانتی سے اس میں شامل کیا جا رہا ہے. تو تبھی ہی ان کا مسئلہ حل ہوگا نا. بھاگنے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور یہ تو ایک پروپیگنڈا وار ہے. آپ اس عمل کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے، آپ پروپیگنڈا کر لیں، لیکن قانونی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے آئین اور دستور کے مطابق
اس وقت تک ہر شخص قانون کی نظر میں معصوم ہے اور بے گناہ ہے جب تک کہ اس کے خلاف جرم ثابت نہیں ہو جاتا. اگر یہ لوگ اپنے آپ کو قانون کے سپرد کرتے ہیں تو یہ الیکشن لڑنے کے قابل ہوں گے, کیونکہ یہ ان لوگوں کو ان کے زیادہ سے زیادہ کسی شخص کی گرفتاری ہی ہوگی نا, اور وہ اس کی ضمانت کے بھی چانسز ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتا ہے تو وہ ضمانت بھی اسے مل جائے گی. اور لیکن جب وہ اگر وہ گرفتار بھی ہے تو الیکشن لڑنے کے وہ قابل رہے گا تا وقت کہ کسی کوर्ट آف لا سے اسے سزا نہیں ہو جاتی. تو اس لیے یہ پروپیگنڈا کو علیحدہ کرنا چاہیے اور ایک سیاسی جماعت کے طور پر سیاسی حالات کے مطابق تحریک انصاف کو میدان میں صاف ہاتھوں سے آنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ صفدر علی خان صاحب. ناظرین, صفدر علی خان صاحب نے بڑی کھل کے بات کی ہے کہ پاکستان میں مروجہ قوانین کے مطابق اگر یہ آئے تو ان کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں اور انہیں کوئی پابندی نہیں ہے. اپنے آپ کو صاف ثابت کریں, بے گناہی ثابت کریں اور الیکشن کے لیے تیاری کریں. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان زاہد عباس سید سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی سے اجازت چاہے گا. پھر ملیں گے. خدا حافظ.